واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام. أسلم ما في الوجود سلاح نقطة دائرة الوجود من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والقرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، پروردگار عالم نے ہمارے لیے نمونے عمل، الگو اور آئیڈیل بنایا ہے ہمارا رب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ. اس لیے کہ بہرحال جب ہمارے لیے آئیڈیل بنائے گئے ہیں تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ صفات و کمال ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسانی تقاضا ہے کہ جب ہم اسی کی طرف جھکتے ہیں کہ جدھر ہمیں کمالات دکھتا ہے، ہم اسی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، فضائل پائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر پائی جائیں گی تبھی ہم ان کی طرف جھکتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر ہم پروردگار عالم کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ خالق ہے، اس لیے ہم سر جھکا رہے ہیں. اگر ہم پروردگار عالم کے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رازق ہے، اس لیے ہم سر جھکا رہے ہیں. اگر ہم اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ سارے صفات و کمالات پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سر جھکا رہے ہیں. کیا کہنے واہ. اگر پروردگار عالم کے پاس وہ سارے صفات و کمالات نہ ہوتے تو شاید دنیا کا کوئی انسان ان کے سامنے سر نہ جھکاتا. اسی لیے کسی خاص شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ لائق سجدہ ہے، اسی لیے سجدہ میں کر رہا ہوں، نہ میں جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کی ڈر سے کرتا ہوں، بلکہ لائق سجدہ ہے اس لیے سجدہ کیا جا رہا ہے. ان کے اندر وہ سارے صفات و کمالات پائے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم سجدہ کرتے ہیں. تو لہذا جب ان کے اندر صفات و کمالات پائے جا رہے ہیں تو بہرحال جس کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، جس کو ہمارے لیے بہترین الگو بنایا ہے، تو بہرحال اس کے اندر جو صفات و کمالات ہوگا تبھی تو ہم اس کے سامنے جائیں گے. اس لیے کہ آج آپ دیکھ لیں ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے رہنماؤں کی کبھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رہنما کیسے تھے، ہمارے ماننے والے کیسے تھے، جس کی ہم احتیاط کر رہے ہیں وہ کیسے تھے. وہ الگ بات ہے کہ خدا نے دیے ہے یا خود بنایا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اصطلاح پڑھ دے محمد. پروردگار عالم نے جس کو نمونہ عمل بنایا ہو اس کے اندر صفات و کمالات کی کمی ہو جائے ناممکن ہی نہیں ہے. اس لیے آپ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے آپ رسول خدا کو یا اہل بیت علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں سے کوئی کمی، کہیں سے آپ کو معاذ اللہ کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ کہ بہرحال ہمارے لیے نمونے بنائے گئے ہیں. نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو دیکھتے جائیں اور ان کی طریقے سے زندگی گزارتے چلے جائیں. اگر ان کے اندر کمیاں ہوتی تو بہرحال ہم بھی وہی کام کرتے جو وہ کرتے. لیکن پروردگار عالم نے ان کو بنایا ہے جو معصوم ہیں، ان کے اندر غلطی و خطا کا امکان ہی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا میں نے ان کے بارے میں بیان کیا، کبھی علم کے اعتبار سے بیان کیا، کبھی افضلیت کے اعتبار سے بیان کیا. آج آپ آئیے اخلاقیت کو دیکھیے، رسول خدا کا اخلاق کیا ہے.
رسول خدا اخلاق کی کس منزل پر فائز ہیں؟ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، رسول خدا تشریف فرما ہے، وہ ہاتھ میں انگور لیے ہوئے لا کر رسول خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے حضور بسم اللہ۔ اب رسول خدا نے انگور اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرانا شروع کیا، انگور کھایا، مسکرائے، اور رسول خدا کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ جو شخص لے کر آیا ہے وہ بھی مسکرا رہا ہے۔ رسول خدا انگور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، ان کو مسکراتا دیکھ وہ شخص بھی مسکرا رہا ہے کہ جو لے کر آیا۔ اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بہرحال مسجد نبوی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب ہر انسان رسول خدا کو دیکھ رہا ہے کہ رسول خدا انگور اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، مسکراتے ہیں، ان کو دیکھ مسکراتے ہوئے وہ شخص بھی مسکراتا ہے۔ ہم اگر یہی کام ہم کرنے لگے، مثال کے طور پہ آپ میرے سامنے کوئی چیز لا کر رکھ دیں اور ہم نے اس میں اٹھا کر کھانا شروع کیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ تو نہیں لیکن جو بہرحال ہم سے نزدیک ہوں گے وہ تو بہرحال کہیں دیں کہ حضور ایک مرتبہ جھوٹے ہی پوچھ لیجیے، حضور جھوٹے ہی پوچھ لیجیے، ہم کھائیں گے نہیں لیکن کم سے کم ایک مرتبہ کہیے تو، ایک مرتبہ کہیے کہ حضور بسم اللہ، حضور آئیے شامل ہو جائیے، آپ تو اکیلے کھایا لگائے، کبھی پوچھ بھی نہیں رہے، جھوٹے بھی نہیں کہہ رہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول خدا انگور کھائے اور کسی کو پوچھے نہیں، لیکن روایت میں کہیں نہیں مل رہا ہے کہ رسول نے انگور اٹھایا اور کسی نے کہا بسم اللہ، جبکہ یہ اخلاق ادب کے خلاف ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ہمارا یہ اخلاق اس بات کا دعویٰ ہے، اس بات کا اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اکیلے کھا لیں اور سب لوگ دیکھتے رہیں، تو جو خلق عظیم کی منزل پر فائز ہو، جس کو رسول خدا نے خلق عظیم کا منزل میں فائز کیا ہو، جو اخلاق کی منزل پر فائز ہو، سب سے آخری منزل اخلاق کی ہو، اگر وہ کام کرے تو بہرحال کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ لہذا رسول انگور اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہاں تک کہ انگور ختم ہو گیا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول انگور کھائے اور ختم ہو گئے، ایک مرتبہ بھی نہ پوچھا۔ اب وہ شخص ٹوکری لے کر چلا گیا، جو بہرحال نزدیک تھے، انہوں نے حضور کا حضور ایک مرتبہ ہم کو بھی شامل کر لیا ہوتا، ایک مرتبہ ہم کو بھی پوچھ لیا ہوتا، ایک مرتبہ ہم سے بھی کہہ دیا ہوتا، بھلے ہی ہم نہ کھاتے لیکن بہرحال ایک مرتبہ ضرور آپ پوچھ لیتے۔ رسول مسکراتے اور آواز دیتے ہیں انگور کھٹے تھے، انگور کھٹے تھے، اگر میں تم کو سب کو دے دیتا تو تمہارے چہرے سے آیا ہو جاتا کہ انگور کھٹے ہیں، تم جیسے ہی کھاتے تمہارے چہرے سے آیا ہو جاتا کہ انگور کھٹے ہیں۔ لہذا جو شخص لے کر آیا تھا اگر اس کو معلوم چل جاتا کہ انگور کھٹے ہیں تو اس کی دل آزاری ہوتی، اور یہ میں نہیں چاہتا کسی مومن کی دل آزاری ہو جائے، لہذا میں نہیں چاہتا کسی مومن کی دل آزاری ہو جائے، لہذا ہم نے انگور کھا لیا، کسی کو نہیں پوچھا، اس لیے کہ بہرحال میں خلق عظیم کے منزل فائز ہوں، میں کھٹے انگور کھاتا رہا، مسکراتا رہا، وہ شخص کو پتا بھی نہ چلا کہ انگور کھٹے ہیں۔ اصلاح پڑھ دے محمد یہ ہے رسول کی منزل کہ وہ نہیں چاہتے کسی مومن کے دل آزاری کی جائے، کسی مومن کو دل کو اذیت پہنچائی جائے، کسی مومن کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اس کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ انگور کھٹے تھے، رسول کھاتے تھے اور مسکرا دیتے تھے، اس کو لگ یہ رہا تھا کہ رسول میٹھے انگور کھا رہے اسی لیے مسکرا رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، جب رسول نے سمجھایا تب سمجھایا کہ انگور کھٹے ہیں۔ لیکن ہم ہمارے لیے آئیڈیل بنائے گئے، ہمارے لیے نمونے عمل بنائے گئے، ہمارے لیے الگو بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی 2-4 بات کہے گا تو ہم پلٹ کے اس کو 8 بات کہیں گے، اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے گا تو اس کو ہم برا بھلا کہیں گے۔ لیکن رسول ہیں وہ صرف اخلاق کی منزل پر فائز ہیں، مدینے کی گلیوں سے جا رہے ہیں، روزانہ پورے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر رسول پہ ڈالا جاتا تھا، روزانہ۔ ہم ہوتے کیا کرتے؟ راستہ بدل دیتے،
یا پھر اس کو 2-4 باتیں ہم سنا دیتے ہیں. لیکن رسول روز اسی راستے سے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ لڑ کر نہیں پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو میرے اوپر پورا پھینک رہا ہے, کون ہے جو مجھے اذیت کر رہا ہے, کون ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے. ایک مرتبہ بھی نہیں کہتے ہیں. روزانہ کا معمول یہ ہے کہ وہ عورت پورے گھر کا کوڑا کر کے اکٹھا کرتی تھی, اور جیسے ہی رسول کے آنے کا وقت ہوتا تھا وہ اوپر پہنچ کر رسول کے اوپر کوڑا پھینک دیتی تھی. روزانہ کے معمول تھا. اتفاق سے ایک دن رسول کے اوپر کوڑا نہیں گرا. ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے, چلو اچھا ہوا بچ گئے. لیکن رسول پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ آج کوڑا نہیں پھینکا گیا میرے اوپر, ماجرا کیا ہے, سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے. جا کر معلوم کیا پڑوسیوں سے, ہمسایوں سے, تو معلوم ہوا کہ آج وہ عورت بیمار ہے, آج وہ عورت مریض ہے. اب رسول اس کے دروازے پہ پہنچے. رسول اس کے دروازے پہ پہنچے, دق الباب کیا, اجازت مانگی, اندر داخل ہوئے. اب وہ ضعیفہ عورت نے دیکھا کہ رسول آئے ہوئے ہیں, سوچا کہ آج سارا حساب و کتاب آج ہی ہونا ہے. جتنے ہم نے کوڑا کر سب پھینکا, آج سارا حساب کتاب ہو گیا. لیکن رسول اندر جاتے ہیں, جانے کے بعد اس سے احوال پرسی کرتے ہیں, مزاج پرسی کرتے ہیں, خیریت معلوم کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. اب رسول چلنا چاہتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو آگے کریے. رسول نے ہاتھوں کو آگے کیا, رسول کے ہاتھوں پر اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. یہ ہے اسلام, یہ ہے رسول خدا. کہ دیکھو خاموشی کے ساتھ اس عورت کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. روزانہ اسی راستے سے جاتے ہوئے نظر آئے, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کیوں پریشان کرتی ہو, تم کیوں ہم کو عزت دیتی ہوتی ہو. لیکن آج موقع ملا ہے, رسول اندر گئے ہیں اور اس عورت کو مسلمان کر کے باہر آئے ہیں. رسول اندر گئے ہیں اور جانے کے بعد باہر آئے تو مسلمان کر کے آئے. کہا یہ دیکھو اخلاق کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. اپنے اخلاق کو پیش کرو, انسان خود ہی پگھلتا ہوا نظر آ جائے گا. ایک سلام پڑھ دے محمد. ہمارے اندر اخلاق نہ ہو تو چاہے جتنا ہم جو کچھ کر لیں, آخر میں ہم پست ہی آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال اخلاق میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. ہر انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم روز پریشان کرتے تھے, آج ہم بیمار ہوئے تو ہمارے احوال پرسی کے لیے آئے, آج ہم بیمار ہوئے تو ہماری خیریت دینے کے لیے آئے. جبکہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہوتے سنتے بیمار ہے تو ہم کیا کہتے, کل مرتی ہے تو آج ہی مر جائے. ہم ہوتے تھے کہتے کل مرتی آج ہی مر جائے. روز مجھے پریشان کرتی ہے, روز ہے نا کوڑا کر کے پھینکتی ہے. لیکن رسول آواز دیتے ہیں اس کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک تم اندر نہ جاؤ گے, اپنا اسلام پیش نہ کرو گے, اپنا اخلاق پیش نہ کرو گے, تب تک لوگ مسلمان نہیں ہوں گے. مسلمان کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے اخلاق کے پیش کرنا. شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اخلاق کی آخری منزل پر فائز ہے. لہذا پروردگار نے قرآن مجید میں کہا انک لعلی خلق عظیم, کہ ہم نے رسول کو خلق عظیم کی منزل پر فائز کیا ہے. یعنی اخلاق کی آخری منزل ہے, وہاں تک فائز کیا ہے. اصطلاح پڑھ دے محمد. یہی طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی اختیار کیا ہے. نہ جانے کتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر سامنے والا گالی دے رہا ہے, سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے, لیکن امام حسن اسلام کیا فرماتے ہیں, تمہارے پاس سواری نہیں ہے, سواری میں دے دوں گا. تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے, میں کپڑے دینے کے لیے تیار ہوں. تم بھوکے ہو, تمہیں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں. تمہارے پاس تم پریشان ہو, تم کو کچھ پیسے دینے کے لیے تیار ہے. یہ کون آواز دے رہا ہے؟ یہ انہی کے نواسی ہے جو آواز دے رہا ہے. یہ اخلاق کی منزل پیش کی جا رہی ہے. امام حسن اسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور آپ ادھر سے کیا کہہ رہے ہیں, تمہیں جو ضرورت جو ہم دینے کے لیے تیار ہے, تمہیں جس چیز ضرورت ہے ہم تم کو مہیا کرانے کے لیے تیار ہے. یہ اخلاق کی منزل ہے. ہم اور آپ ہوتے کیا ہوتے, اگر اس سے زیادہ طاقتور ہوتے 2-3 ہاتھ رسید کر دیتے, اگر طاقتور نہ ہوتے تو کم سے کم 2-3 باتیں سنا ہی دیتے. لیکن امام حسن اسلام بتاتے ہیں کہ دیکھو اخلاق پیش کرو اپنا. اخلاق میں
ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام قوم کے درمیان گئے تھے، جب قوم کے درمیان گئے، انہوں نے کیا دیکھا، قوم والے کبھی سورج کو پوچھتے ہیں، کبھی چاند کو پوچھ رہے ہیں، کبھی آگ کو پرستش کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو۔ جناب ابراہیم نے کیا کام کیا؟ پہنچے، کہا یہ سورج ہے، ہم کو جلا سکتا ہے، لہذا ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ڈوب گیا تو آپ نے کہا نہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند نکلا، کہا چاند ہمارا خدا ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، چاند بھی ایک وقت آیا کہ وہ بھی ڈوب گیا، تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا جو ڈوب جائے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ مجھے واقعہ پورا نہیں پڑھنا ہے، لیکن بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام قوم والوں کے نزدیک جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا خدا ہے، لیکن جیسے اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جس کے اندر فضیلت ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سب کے سب سجدے میں چلے گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، پروردگار میرا کام کا سر جھکانا، تیرا کام ہے دل کو جھکانا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب باقی تیرا کام ہے۔ اصلاح بولنے محمد یہ ہے اخلاق کی منزل۔ اخلاق کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے؟ حسنین علیہ السلام یہ ایک شخص وضو غلط طریقے سے کر رہا ہے، ہم ہوتے فوراً کہتے ہیں آپ اتنے بزرگ ہو گئے آپ کو وضو کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن جناب امام حسن امام حسین ہم کیا آواز دیتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، دیکھیں کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط ہے، کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط ہے۔ اب دونوں شہزادے وضو کرنا شروع کیا، جب وضو کر چکے تو وہ شخص کہتا ہے اے بیٹو اے شہزادو میں سمجھ گیا وضو میرا غلط تھا، لیکن آپ نے مجھے اس طریقے سمجھایا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وضو غلط میرا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ امتحان لیجئے کہ ان کا وضو غلط ہے یا ان کا وضو غلط ہے، کس کا وضو غلط ہے کس کا صحیح ہے، لہذا میں سمجھ گیا۔ آپ کا یہ انداز طریقہ مجھے پسند آیا، آپ کا انداز طریقہ مجھے پسند آیا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ہوتا تو فوراً ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو وضو کرنا نہیں آتا ہے، آپ کو یہ کرنا نہیں آتا ہے، آپ کو وہ کرنا نہیں آتا ہے، آپ اتنے بزرگ ہو گئے ہیں، آپ اس طرح کے ہوتے نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ لیکن امام حسن امام حسین صاحب وہی اخلاق پیش کر رہے ہیں جو رسول خدا نے بتائی تھی، وہی اخلاق بیان کر رہے ہیں جو رسول خدا نے سمجھائی تھی کہ دیکھو کسی کے سامنے جھڑکنا نہیں، کسی کو وصیت مت دینا، کسی کو تکلیف مت دینا۔ ہو سکتا ہے امام حسن امام حسین مجھ سے کہہ دیتے کیا بچے بزرگ ہو گئے تو وضو کرنا نہیں آتا، شاید وہ دوبارہ مسجد میں آتا، لیکن آپ اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس کا دل بھی گھر ہو گیا۔ وہی انداز ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، وہی اخلاق کی منزلیں ہیں جو رسول خدا نے بتائی تھی۔ اس لیے کہ بہرحال علم خدا اور علم اہل بیت میں فرق نہیں ہے، جو رسول خدا کے پاس علم موجود ہے وہی اہل بیت کے پاس موجود ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے اول دن کہہ دیا تھا اولنا محمد کلنا محمد اور کلنا محمد، ہمارا سب میں سب محمد ہے، چاہے پہلا ہو چاہے اوسط ہو چاہے آخری ہو، کوئی بھی محمد ہو سب والے محمد ہے۔ اطلاع پڑھ دے محمد چاہے وہ محمد اول ہو یا محمد آخر ہو، کوئی فرق نہیں، بس فرق اور صرف پھر فرق اس بات کا ہے کہ ایک محمد آتا تھا دوسرا چلا جاتا تھا، دوسرا آتا تھا تیسرا چلا جاتا تھا، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ لیکن ہم نے کربلا کے میدان میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک جوان ہے کہ جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں ہر طریقے سے رسول کے شبیہ ہیں۔ جب وہ اجازت لینے کے لیے آتے ہیں تو وہی جملہ ارشاد فرمایا تھے امام حسین سامنے، کیا کہ بیٹا تم تو شبیہ رسول ہو، جب مجھے نانا کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا
تو میں تمہاری زیارت کر لیتا تھا. تم تو شبیہ ہو، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، ہر اعتبار سے تم نانا رسول کے شبیہ ہو. لہذا اسی انداز میں جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ بھیا بہت دن ہو گئے ہیں نانا کی آواز نہیں سنی. آج میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ علی اکبر سے اذان کہلائیں. مؤذن کو روکا، علی اکبر سے کہا بیٹا جاؤ تم جا کر اذان دو. علی اکبر پہنچے، گلدستہ سازن پہ پہنچنا تھا کہ اللہ اکبر کہا، لیکن خیمے میں آواز نہ پہنچی. ارے پہنچتی بھی کیسے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے علی اکبر تھے، آواز نکلتی تو کیسے نکلتی؟ جناب زینب آواز دیتی ہے اے بھیا خیموں میں آواز نہیں آ رہی ہے، یہ سننا تھا. ارے اعجاز امامت سے آواز کو بلند کیا. ادھر خیمے میں جناب زینب نے سنا، اگر خیمے ادھر مدینے میں جناب صغرا نے سنا. ارے تڑپ جاتی ہے میرا بھیا آ گیا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزان گرامی، اب علی اکبر جب وقت آتا رہا، کبھی اصحاب جا رہے ہیں، کبھی انصار جا رہے ہیں، ایک کر کے شہید ہوتے ہیں. علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ لیا. اے بابا جان مجھے بیدار چاہیے، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی جان قربان کر دینا چاہتا ہوں. یہ سننا تھا. امام آواز دیتے بیٹا علی اکبر میں نے تم کو تو نہیں پالا نا، تم کو تو پھوپھی اماں نے پالا ہے، جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ. جاؤ تم ان سے اجازت لے کر آؤ. علی اکبر آتے ہیں، پھوپھی اماں کے سامنے کھڑے ہو گئے. آواز دی اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں. جناب زینب کہتی ہے اے علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں پھوپھی اماں مجھے کچھ کہنا ہے. کہا فرماؤ بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں بابا نے اجازت دے دی لیکن آپ کی اجازت باقی ہے، آپ اجازت دے دیجیے، ہم قربان ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی جان قربان کر دینا چاہتے ہیں. یہ سننا تھا. جناب زینب تڑپ جاتی ہے، آواز دیتی کیا بیٹا اسی دن کے لیے تم کو جوان کیا تھا، اسی دن کے لیے پالا تھا. علی اکبر نے کہا بھائی پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیتی ہے تو ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن کب تک شہزادی فاطمہ زہرا آواز دیں گی کہ تمہارا حسین اکبر زیادہ پیارا تھا، یہ ہمارا حسین زیادہ پیارا تھا، جواب آپ دیجئے گا. جناب نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رہے سوائے مظلوم کربلا کے. آپ علی اکبر آتے ہیں، بابا سے اجازت لی، اب گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھتے ہیں. آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا بابا آ رہے ہیں. آواز دی بابا جان آپ نے تو مجھے خدا حافظ کہہ دیا، اب کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں بیٹے کے درد کا احساس ہوتا، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں بیٹے کے محبت اندازہ ہوتا. یہ کہہ کر کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. اب علی اکبر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. ادھر تم میرا رب دعا بلند کی اے میرے پروردگار علی اکبر خیریت سے ہو. ارے دعا قبول ہونا تھا کہ علی اکبر واپس آئے. علی اکبر کا آنا تھا کہ ایک جملہ ارشاد فرما دیا اے بابا جان ایک قطرہ آب مل جاتا تو میں بتاتا دشمنوں کو میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں. امام حسین آواز دیتے بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو شاید کچھ تری مل جائے. ارے جیسے علی اکبر نے زبان کو دہن میں ڈالا فوراً واپس کھینچ لیا. آواز دے بابا جان آپ کا غلط مجھ سے زیادہ خوش ہے، آپ کا غلط مجھ سے زیادہ خوش ہے، جاؤ بیٹا خدا حافظ. اب علی اکبر کو خدا حافظ کہا. علی اکبر جنگ میں مصروف ہے. ادھر ام لیلا نے کہا اے ام لیلا اب دعا نہ کرنا، اب علی اکبر واپس آنے والے نہیں ہے. اب ایک شکی نے ایسا وار کیا علی اکبر کا سینہ برچی لگا. ادھر سے آواز دی اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ارے جو بھی ابھی تک جا رہا تھا وہ ایک ہی آواز دیتا تھا اے مولا مدد کے لیے آئیے، لیکن علی اکبر نے ایسا نہ کیا بلکہ آواز دی اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. شاید راز یہ رہا ہو بوڑھا باپ جوان کا لاچار نہ دیکھ سکے
تمہارے مرنے سے ہماری بات بھی نہیں چلی گئی. اب علی اکبر امام حسین علیہ السلام گھٹنیوں کے بل علی اکبر پہ پہنچے. دیکھا علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے. آواز دی بیٹا علی اکبر سینے پہ درد ہے کیا؟ آواز دی بابا جان ارے برچی کی اڑی ٹوٹ گئی ہے. اب امام نے سینوں کو الٹا ارے گھٹنے کو سینے علی اکبر پہ رکھا. اب جو برچی کی تھی برچی کے ساتھ چلے جا باہر آ گیا. فسيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق ظهر وأبيها وبالها وبنيها أبار لها. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے ناسوں کو رومال زہرہ میں جگہ عنایت فرما. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہم سب مختصر عبادت قبول فرما لے. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پرچم اسلام کو زربند فرما. پرچم نفاق کا سرنگو فرما. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ زیادہ ذکر حسین مصائب حسین عبدائی حسین و حق گریہ ادا کر سکیں. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے امام یاسر متاجر فرما. ہم سب ان کی آوان سار شمار فرما. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.